یہ پیغام خاص طور پر شیعہ لوگوں کے لیے ہے. میرا یہ پیغام شیعوں تک پہنچا دو. اگر آپ شیعہ ہیں تو خاص طور پر یہ پیغام آپ کے لیے ہے. یعنی کہ فتوے کے اندر کوئی احادیث پیش نہیں کی گئی. گوگل کے اندر جاؤ, گوگل کے اندر سرچ کرو امام خمینی اون ماتم فتویٰ. جب آپ یہ گوگل کے اندر لکھ دو گے تو امام خمینی کا فتویٰ آ جائے گا, جس میں صاف صاف لکھا ہوگا. جو ماتم کے اوپر آپ نے ہمیں بولا کہ آپ کا امام یہ بولتا ہے, تو بھائی ہمارے امام تو 12 ہیں, وہ ہمارا امام نہیں ہے. اللہ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے. یہ ویڈیو بہت انفارمیشن والی ویڈیوز ہے. اس ویڈیوز میں پتہ چلے گا کہ شیعہ کا ماتم غلط ہے یا صحیح ہے. ایک مولوی جو کہ کافی عرصے سے ٹک ٹاک پر ویڈیوز بنا رہا ہے اور وہ کہتا ہے کہ جی آپ ماتم غلط کرتے ہو کیونکہ آپ کا جو امام خمینی ہے اس نے فتویٰ دیا کہ ماتم کرنا حرام ہے. تو ہم ویڈیوز میں یہ بھی دکھائیں گے, ان کا فتویٰ بھی آپ کو سنائیں گے, ویب سائٹ بھی دکھائیں گے, اور ابھی مولوی کی باتیں سناتے ہیں جو مولوی یہ بار بار کہہ رہا ہے کہ آپ ماتم جو ہے وہ غلط کرتے ہیں شیعہ لوگ. تو آئیے ان کی ویڈیوز دیکھتے ہیں. میرا یہ پیغام خاص طور پر شیعہ لوگوں کے لیے ہے. میرا یہ پیغام شیعوں تک پہنچا دو. اگر آپ شیعہ ہیں تو خاص طور پر یہ پیغام آپ کے لیے ہے. دیکھو دنیا میں جتنے بھی شیعہ ہیں, چاہے وہ پاکستان میں رہتے ہو, ایران کے اندر رہتے ہو یا دنیا کی کسی بھی کونے میں رہتے ہو, وہ سارے کے سارے شیعہ صرف ایک امام کو فالو کرتے ہیں, امام خمینی, جو کہ ایران کے اندر موجود ہے اس وقت. امام کا جو ایران کا جو صدر ہے, جو ایران کا لیڈر ہے, وہ امام خمینی ہے, اور سارے شیعہ اسی کو فالو کرتے ہیں. اب شیعہ جو ماتم کرتے ہیں یا حسین یا حسین, اپنے آپ کو تلواروں سے مارتے ہیں, اپنے آپ کو تکلیف اور نقصان پہنچاتے ہیں. امام خمینی کا میں فتویٰ بتا رہا ہوں, یہ میں کسی دیوبندی کا, کسی بریلوی کا, کسی اہل حدیث کا فتویٰ نہیں بتا رہا. یہ امام خمینی جو شیعوں کا سب سے بڑا امام ہے, امام اعظم ہے ایران میں, جو سب سے بڑا امام ہے شیعوں کا, اس کا خود فتویٰ ہے کہ ماتم کرنا حرام ہے, حرام ہے. ماتم میں اپنے آپ کو چھریوں سے مارنا, اپنے آپ کو نقصان پہنچانا, یہ قطعاً حرام ہے, ناجائز ہے. اگر آپ کو یقین نہیں آتا نا, مجھے پتا ہے کہ آپ لوگ شاید مجھے گالی بھی دے سکتے ہو, مجھے برا بلا بھی کہو گے. اگر یقین نہیں آتا گوگل کے اندر جاؤ, گوگل کے اندر سرچ کرو امام خمینی اون ماتم فتویٰ. جب آپ یہ گوگل کے اندر لکھ دو گے تو امام خمینی کا فتویٰ آ جائے گا, جس میں صاف صاف لکھا ہوگا کہ ماتم کے اندر آج کل لوگ اپنے آپ کو چوریوں سے مارتے ہیں, اپنے آپ کو نقصان پہنچاتے ہیں, یہ قطعاً حرام ہے, ناجائز ہے. آپ شیعوں سے میرا یہ سوال ہے کہ آپ لوگ اپنے آپ کو چوریوں سے مارتے ہو, اپنے آپ کو نقصان پہنچاتے ہو, تمہارا امام تو خود کہہ رہا ہے یہ تو ناجائز ہے. تو اب یہ بتاؤ میں آپ کی بات مانوں یا آپ کے امام کی بات مانوں؟ آپ کا امام خود کہہ رہا ہے یہ ناجائز ہے, ناجائز ہے, ناجائز ہے. تو اب میرا آپ سے سوال ہے, میں اپنی ویڈیو ہی سے ختم کروں گا اور یہ سوال آپ پر چھوڑتا ہوں. جب آپ کا امام خود کہہ رہا ہے کہ اپنے آپ کو چوریوں سے مارنا حرام ہے, تو پھر آپ اپنے آپ کو چوریوں سے کیوں مارتے ہو؟ یہ میرا آپ سے سوال رہے گا, اور یہیں سے میں آپ سے اجازت چاہتا ہوں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. تو جی ان کا سوال تو بہت اچھا ہے کہ ہمارے امام نے جب کہہ دیا, تو بھائی ہمارے امام تو صرف 12 ہیں, 12 امام اور 14 معصومین ہیں. یہاں سے آپ کا سوال تو یہیں سے ختم ہو گیا کہ ہمارے امام تو 12 ہیں. جو 12 امام کو چھوڑ کر کسی اور کو امام کا لقب دیتا ہے تو وہ تو شاید میرے حساب سے شیعہ نہیں ہے. شیعہ کی بیسک ہی 12 امام ہے. شیعہ اثنا عشری کی جو بیسک ہے وہ 12 امامت پر ان کی بیسک کھڑی ہوئی ہے, شیعت کھڑی ہوئی ہے کہ وہ 12 اماموں کو, 14 معصومین علیہ السلام کو فالو کرتے ہیں. تو آپ کا جو جواب ہے ہم آپ کو دیتے ہیں کہ آپ کا جو ماتم کے اوپر آپ نے ہمیں بولا کہ آپ کا امام یہ بولتا ہے, تو بھائی ہمارے امام تو 12 ہیں, وہ ہمارا امام نہیں ہے. ٹھیک ہے, ابھی انہوں نے کہا ہے کہ جی ان کی جو فتویٰ ہے وہ میں آپ کو سنوانا چاہتا ہوں. تو اہل تشیع بھائی جو ہے ان کو بھی دیکھنا چاہیے کہ لوگ جب آپ کو بار بار کہہ رہے ہیں کہ بھائی آپ کا خمینی صاحب جو ہیں ان کا فتویٰ ہے ماتم کے بارے میں, تو آپ گوگل پر جا کے سرچ کیوں نہیں کرتے, کیوں نہیں دیکھتے ان چیزوں کو, تاکہ آپ لوگوں کو جواب دے سکیں. تو آج میں آپ کو دکھا رہا ہوں, ویب سائٹ دکھا رہا ہوں. ٹھیک ہے, یہ آپ اسکرین پر ویب سائٹ دیکھ رہے ہیں, اور اس فتوے میں جو انگلش میں لکھا ہوا ہے وہ آپ کو اردو ٹرانسلیٹ کر کے اے آئی کے تھرو اردو ٹرانسلیٹ کر کے آپ کو سنواؤں گا کہ وہ کیا کہہ رہے ہیں
خمینی صاحب یہ ماتم کو لے کر، تو آئیے سنتے ہیں۔ تدبیر ایک ناجائز عمل ہے۔ میں جانتا ہوں کہ کچھ لوگ کہہ سکتے ہیں یہ درست ہوتا اگر وہ تدبیر کے بارے میں بات نہ کرتا۔ وہ کہہ سکتے ہیں تمہیں تدبیر سے کیا لینا دینا۔ کچھ لوگ اس پر عمل کرتے ہیں، انہیں ایسا کرنے دو۔ نہیں، ایسے غیر قانونی اقدامات پر خاموش نہیں رہ سکتا۔ اگر انہوں نے امام خمینی رہ کی بابرکت زندگی کے دوران تبلیغ کی ہوتی، جیسا کہ وہ پچھلے 4-5 سالوں میں کرتے رہے ہیں اور کرتے رہے ہیں، تو یقیناً اس کے خلاف بولتے۔ یہ غلط ہے کہ کچھ لوگ خون توڑنے کے لیے اپنے سر پر خنجر مارتے ہیں۔ وہ کس چیز کی تلاش میں ہیں؟ اس کو ماتم کا عمل کیسے سمجھا جا سکتا ہے؟ بلا شبہ اپنے ہاتھ سے سر پر ہلکا ڈھول بجانا سوگ کی ایک مخصوص علامت ہے۔ آپ نے کئی بار دیکھا ہوگا کہ جب لوگ غم سے نڈھال ہوتے ہیں تو وہ اپنے سینے یا سر پر ہاتھ مارتے ہیں۔ یہ سوگ کے لیے تکلیف کی ایک عام علامت ہے۔ لیکن آپ نے کبھی کسی ایسے شخص کو دیکھا ہے جو کسی عزیز کے کھو جانے کے غم میں ڈوبا ہوا خون بہانے کے لیے اپنے ہی سر پر خنجر لے کر جاتا ہو؟ یہ ماتم کی شکل کیسے ہو سکتی ہے؟ تدبیر بھی ایک من گھڑت روایت ہے۔ یہ ان مسائل میں سے ہے جن کا تعلق اسلام سے نہیں ہے اور بلا شبہ اللہ تعالیٰ اس طرح کے عمل سے راضی نہیں ہے۔ پچھلی چند صدیوں کے علماء کو بولنے اور اسے غیر قانونی یا غلط فعل قرار دینے کا موقع نہیں ملا۔ تاہم آج کا دن اسلامی قیام کا دن ہے اور اسلام کے ظہور کا دن ہے۔ ہمیں ایسے کاموں کے ساتھ نہیں جانا چاہیے جو غیر معقول توہم پرست افراد کے ایک چھوٹے سے گروہ کو مسلمانوں اور غیر مسلموں میں یکساں متعارف کرائیں، جس کی نمائندگی عظیم اسلامی معاشرے کی بنیاد کے طور پر کی جائے۔ وہ معاشرہ جو پیغمبر اکرم ص کی اولاد سے محبت کرتا ہے اور اپنے زمانے کے امام، ان پر ہماری جانب قربان ہوں، امام حسین ابن علی ع اور امام علی ابن ابی طالب ع کے ناموں کو اٹھانے کا اعزاز حاصل ہے۔ میں نے اس تدبیر کے بارے میں جتنا زیادہ سوچا، اتنا ہی مجھے احساس ہوا کہ میں تدبیر کے بارے میں اپنے پیارے لوگوں کو آگاہ کرنے کی اپنی ذمہ داری کو نظر انداز نہیں کر سکتا، جو یقیناً بدعت پر مبنی ایک غلط کام ہے۔ اس پر عمل نہ کرو، مجھے منظور نہیں ہے۔ اگر کوئی شخص تدبیر پر عمل کرنے کی خواہش ظاہر کرنے کے لیے کچھ کرتا ہے تو مجھے ان سے سخت مایوسی ہوگی۔ میں سنجیدگی سے یہ اعلان کر رہا ہوں، یہ یقیناً ایک ناجائز عمل ہے جس سے امام حسین علیہ السلام راضی نہیں ہوں گے، جیسا کہ آج رائج ہے۔ میں نہیں سمجھ سکتا کہ کون اور کس ثبوت کی بنیاد پر اسلامی معاشروں اور ہمارے انقلابی معاشرے میں ایسی عجیب و غریب روایات قائم کرے گا۔ تدبیر ان خدشات میں سے ایک ہے جس میں نہ صرف منطقی استدلال کا فقدان ہے بلکہ وہ توہم پرستی کے قریب ترین چیز ہے۔ کچھ ایسی چیزوں کو کیوں فروغ دیتے ہیں؟ یہ ایک بہت بڑا خطرہ ہے جس سے دین کی دنیا کے اندر اور مذہبی بصیرت کے محافظوں کو احتیاط سے کام لینا ہوگا۔ جیسا کہ میں نے کہا، کچھ لوگ کہیں گے یقیناً ہمدردی سے کہ بہتر ہوتا اگر میں تدبیر کے بارے میں بات نہ کرتا۔ نہیں، مجھے اس پر بات کرنی چاہیے، مجھے اس سے خطاب کرنا چاہیے۔ میری ذمہ داری دوسروں سے زیادہ ہے اور یقیناً دوسروں کو بھی اس کے بارے میں بات کرنی چاہیے۔ تو جی، یہ آپ نے فتویٰ اردو زبان میں سنا۔ اس ویڈیوز کی ڈسکرپشن میں یہ ویب سائٹ کا لنک آپ کو مل جائے گا۔ جو انگلش سمجھتے ہیں وہ انگلش سے اس کو سمجھے، اور جو انگلش نہیں سمجھتے اس کو کاپی کرے، گوگل ٹرانسلیٹر میں جائے، وہاں پر اس کو اردو ترجمے سے یہی جو ترجمہ میں نے سنا ہے یہ آپ سن سکتے ہیں۔ اس میں مولا حسین علیہ السلام راضی نہیں ہو سکتے۔ انہوں نے یہ بھی کہا فتوے میں، انہوں نے کہا کہ میں یہ سوچتا ہوں کہ یہ کیا کام کر رہے ہیں، یہ شدت پسند لوگ ہیں، سر میں وہ مارتے، یعنی کہ فتوے کے اندر کوئی احادیث پیش نہیں کی گئی۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہتے ہیں، اے لوگوں یاد رکھو، میں تمہیں قرآن اور اہل بیت چھوڑے جا رہا ہوں۔ قرآن اور اہل بیت کو فالو کرنا اور ان سے دین لینا۔ اگر قرآن سمجھنا ہے تو اہل بیت سے پوچھنا، اگر اہل بیت سمجھنا ہے تو قرآن سے پوچھنا۔ قرآن اور اہل بیت ایک دوسرے سے جدا نہیں ہے۔ تو بھائی، جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیں قرآن اور اہل بیت دے کر گئے تو ہم فتووں کی جو ہے ضرورت ہی نہیں ہے ہمیں۔ اور آپ کو مولوی صاحب ایک اور بات بتا دوں کہ نہ فتوے کے اندر کوئی حدیث ہے اور نہ کوئی آپ نے حدیث پڑھی ہے کہ ماتم نہ کیا جائے، لیکن ماتم کرنے کے اوپر جو ہے قرآن میں بھی دلائل ہے اور حدیث میں بھی دلائل ہے، اور صحابہ نے بھی ماتم کیا ہے۔ ہماری والدہ بی بی
عائشہ نے بھی ماتم کیا ہے جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس دنیا سے جاتے ہیں تو انہوں نے اپنے منہ کے اوپر اور اپنے زانوں کے اوپر ہاتھ مارے اور وہ انہوں نے رویا. پھر ہمارے ایک صحابی بڑے پیارے ہیں اور جب ان کو پتہ چلا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جنگ میں ایک دانت شہید ہوا تو انہوں نے اپنے سارے دانت جو ہے اپنے منہ سے نکال دیے اور ان کے لیے کیلا بھی آیا. ان کا نام ہے غالباً اویس کرنی صاحب صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. ٹھیک ہے. اور قرآن پاک میں اللہ چھٹے پارے میں فرماتا ہے کہ میں واہ ویلا کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا، لیکن مظلوم پر اللہ کہتا ہے کہ میں اجازت دیتا ہوں کہ اس کے اوپر آپ رو سکتے ہیں، گریہ وزاری کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے. اور اس کے بعد آئے کہ اہل بیت نے ماتم کیا یا نہیں کیا. تو امام سجاد علیہ السلام جو 40 سال ان کی آنکھوں میں سے خون بہتا رہا کہ یہ ماتم آپ کو دکھائی نہیں دے رہا مولوی صاحب، یہ آپ کو ماتم دکھائی نہیں دے رہا. جب یزید نے اہل بیت کو رہا کیا تو پاک سیدہ کا جو مطالبہ تھا ان مطالبوں میں سے ایک مطالبہ یہ تھا کہ اے یزید ہمیں خالی گھر دیا جائے اور وہاں پر ہمیں ہمارے عزیز و اقارب کے سر دیے جائے جن کو انہوں نے سروں کو کاٹا، یعنی کہ مولا حسین علیہ السلام کا سر، مولا علی اکبر، علی اصغر علیہ السلام اور جتنے بھی صحاب اس وہاں پر تھے ان کے سر دیے جائیں تاکہ ان کے جو بیویاں اسیر تھی وہ کہتی تھی کہ اس گھر میں ہمیں ماتم کرنے دیا جائے، ہمیں رونے دیا جائے، ہمیں ان کے اوپر ماتم کرنے دیا جائے. تو یہ روایت آپ کہاں کریں گے؟ ٹھیک ہے. تو آپ کہتے ہیں کہ ماتم جب مولا حسین علیہ السلام اس دنیا میں آتے ہیں اسی دن رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رونے لگ جاتے ہیں اور کہنے لگتے ہیں کہ یہ امت جو ہے یہ میرے اس نواسے کو بے دردی سے بھوکا پیاسا 3 دن کا شہید کرے گی. تو یہ مولوی صاحب آپ کا بغض ہے جو کہ آپ کو نظر نہیں آ رہا اہل بیت کا غم. تو اچھا ایک اور میں آپ کو آگے بات بتاتا چلوں کہ بھائی یہ جو شیعہ کا سسٹم ہے یہ آپ حیران ہو گئے ہوں گے کہ یہ کیسا فتویٰ، کیسی ویڈیوز آپ نے دیکھ لی آج. آپ شیعوں سے میرا یہ سوال ہے کہ آپ لوگ اپنے آپ کو چوریوں سے مارتے ہو، اپنے آپ کو نقصان پہنچاتے ہو. تمہارا امام تو خود کہہ رہا ہے یہ تو ناجائز ہے. تو اب یہ بتاؤ میں آپ کی بات مانوں یا آپ کے امام کی بات مانوں؟ دراصل بات یہ ہے کہ شیعوں کے اندر، شیعہ اشنریہ کے اندر 2 گروہ بن چکے ہیں، ایک اصولی ہے اور ایک اخباری ہے. اخباری کا مطلب یہ ہوتا ہے احادیث کو فالو کرنا، اخبار مطلب احادیث کو فالو کرنا، قرآن اور اہل بیت کو فالو کرنا. وہ جو اخباری لوگ ہیں وہ کہتے ہیں کہ اگر آپ کوئی حدیث سے ہمیں بات کریں گے تو وہ حدیث کو سن کر ہم آپ کی بات کو مانیں گے. آپ کی خیالی بات، آپ کا لائف ایکسپیرینس، آپ کی سوچ، آپ کی ذاتی رائے نہیں چلے گی دین کے معاملے میں. آپ کو بتانا ہوگا احادیث، اس سے ہم حدیث کو فالو کر کے اپنے جو بھی معاملات ہیں زندگی کے یا دین کے اس کو لے کر چلیں گے. اس کو کہتے ہیں اخباری. اچھا اصولی اور اخباری پر میں بات کر رہا تھا. یہاں پر آپ کو میں ایک ویڈیوز دکھانا چاہوں گا. اخباریوں نے اصولیوں کے اوپر جو سوالات اٹھائے ہیں. جو اخباری ہوتے ہیں وہ ماتم کو جائز سمجھتے ہیں اور ان کے عقیدے اصولی شیعوں سے الگ ہیں. تو آئیے آپ کو ایک اخباری کی ویڈیوز دکھاتے ہیں. کہ آپ علم کا دعویٰ آپ کر رہے ہیں کہ مجتہدین کے پاس اتنا علم ہوتا ہے. ہم نے تو کوئی علم کا دعویٰ نہیں کیا کہ ہم سے سوالات کیے جائیں. آپ کہتے ہیں کہ مجتہدین کے پاس اتنا علم ہے، آپ ان سے خمس لیتے ہیں، آپ ان کی وکالت کرتے ہیں، آپ ہر جگہ کہتے ہیں کہ ان کی تقلید کرو. تو مہربانی کر کے میرے سوالات کے جوابات عنایت فرمائیں تاکہ لوگوں کو حقیقت کا پتہ چل جائے. اتنا دھوکہ لوگوں کو نہ دیں. مومنین کو آل محمد کے علوم سے دور نہ رکھیں. غیر معصوم کی پیروی اور اطاعت شیعوں کو نہ کرائیں. مہربانی کر کے علمی بات ہے، علمی گفتگو ہے، کوئی لڑائی جھگڑا نہیں ہے. مہربانی کر کے میرے ان سوالات کے جوابات عنایت فرمائیں. اچھا 8 سوال تک ہم آپ کو ویڈیوز دکھائیں گے. اس ویڈیوز کو مکمل واچ کرنے کے لیے وہ بھی آپ کو ڈسکرپشن میں اس ویڈیوز کا بھی لنک مل جائے گا. آپ اس ویڈیوز کو بھی دیکھ سکتے ہیں. تو ویڈیو کے 8 سوال دیکھیں کیونکہ پھر ویڈیو بہت لمبا ہو جائے گا، اس لیے میں یہ ویڈیو فل شامل نہیں کر رہا. ڈسکرپشن میں لنک ہے، آپ اس ویڈیوز کو دیکھ سکتے ہیں. سوال نمبر 1، مجتہد کا لغوی معنی کیا ہے؟ سوال نمبر 2، مجتہد کا اصطلاحی معنی کیا ہے؟
सवाल नंबर 3, सबसे पहले मुजतहिद का नाम क्या था? सवाल नंबर 4, पहले मुजतहिद की फिक़ही किताब का नाम क्या था? सवाल नंबर 5, पहले मुजतहिद के बाद तरतीब से 10 मुजतहिदीन के नाम और उनकी फिक़ही कुतुब के नाम बताएं। सवाल नंबर 6, पहले मुजतहिद से क़ब्ल शिया अहकाम दीन पर किस तरह अमल करते थे? सवाल नंबर 7, क्या मुजतहिद के लिए हाफिज कुरान होना जरूरी है? अच्छा, तो ये मौलाना साहब ने, सुन्नी मौलवी साहब ने जो सवाल किया मातम के ऊपर और खुमैनी साहब का उन्होंने दलाइल दिया है, तो यहाँ पर देखिए बात कहाँ से कहाँ आ गई है कि भाई शियत के अंदर 2 गिरोह हैं। अच्छा, अभी हम वेबसाइट की बात करते हैं कि भाई ये वेबसाइट शायद फेक ना हो, कि शायद खुमैनी साहब ने ये बात कही है या नहीं कही, इसके बारे में तो भाई मुझे भी नहीं पता। ना मैं खुमैनी साहब से मिला हूँ, ना उनके किसी मुक़ल्लिद से मिला हूँ, ना मेरे पास इन्फॉर्मेशन है कि ये जो वेबसाइट है उनकी अपनी है या किसी और ने वेबसाइट बनाकर ये बातें अपलोड की हुई हैं, जिनके जो बातें सुनकर जो है सुन्नी लोग शियों के ऊपर इस्तेदलाल करते हैं, कहते कि भाई आपके जो है खुमैनी साहब तो ये फरमा रहे हैं। तो इस टॉपिक पर आप कमेंट बॉक्स में जो है एक दूसरे से जो है लोग वो बात कर सकते हैं। इसमें मैं नहीं कह सकता कि ये खुमैनी साहब ये कह रहे हैं, मैं तो कहता हूँ कि अल्लाह करे वो ना कहें, वो कहें कि मातम हर हाल में जायज़ है, ठीक है। लेकिन इसके ऊपर भी बात होनी चाहिए कि पता नहीं ये वेबसाइट ओरिजिनल है या फेक है, या फिर खुमैनी साहब का वाकई ये फतवा है या नहीं। तो इस बात के ऊपर भी बात है। ये वीडियोस आपको कैसी लगी? मैंने बड़ी मेहनत से रिसर्च करके इंटरनेट के ऊपर आपके लिए वीडियोस बनाई है ताकि असली हक़ाइक़ आप तक पहुंचाए जाए। बहुत शुक्रिया। एंड स्क्रीन में हमारे दीगर वीडियोस आप देख सकते हैं, जिसमें मैंने बड़ी मुश्किल से और दीगर पॉइंट्स पर बात की है। अल्लाह आपको सलामत रखे। दुरूद व सलाम मोहम्मद व आले मोहम्मद पर। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मोहम्मद। सलाम या कायम आले मोहम्मद।